دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو. یہ دیکھ کر کے کچھ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بھی کام نہیں کر رہا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں میرے عزیزوں، مجھے اندر جانے کے بعد ایک روایت پڑھنے کو ملی جس سے میں 8 مہینے ایسے خوشی سے گزار لیا. سبحان اللہ. وہ ایک روایت تھی جو بڑی مضبوط تھی. ابھی جیسے مولانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کی. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام عزیز مصر جو بادشاہ مصر تھا ان کو جیل میں ڈال دیا. واقعہ پورا آپ نے سنا ہوگا، میں مختصر اس کا ایک ایسی مٹھاس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی. جیل میں ڈالا، کوئی قصور نہیں، ویسے نبی سے قصور ہو بھی نہیں سکتا، بے شک بے شک، نبی سے گناہ ممکن بھی نہیں. ممکن بھی نہیں. بے شک. جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ناحق ڈالا گیا تو آپ دن کاٹتے رہے. میرے عزیزوں، مجھے اندازہ ہے اندر کی ایک دن باہر کے سال بھر کے برابر ہوتا ہے. کٹتی نہیں، نہ رات کٹتی ہے نہ دن کٹتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے سال گزرے، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، اسی طرح سال گزرتے چلے آئے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا تھا اس میں تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر بتانے کا آپ کے پاس معجزہ تھا. جو بھی خواب دیکھتا اس کی نشانیاں حضرت یوسف علیہ السلام بعین ہی ویسے بتا دیتے. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. ایک قیدی نے خواب دیکھا تھا اس کے سر پر ٹوکرا رکھا ہے، روٹیاں ہیں، کچھ کوے اچک کر کے کھا رہے ہیں. اور ایک قیدی نے دیکھا وہ انگور کا رس نچوڑ کر پی رہا ہے. دوسرے دن دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کیے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا میں دونوں کی بتاؤں گا خواب کی تعبیر. اور ایک شخص نے کہا میں تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن میرے لیے ایک کام تجھے کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. کہا پہلے والے کی تعبیر یہ ہے جس کے سر پر روٹی رکھی تھی اور کوے اچک کر کھا رہے تھے، کہا افسوس ہے تیری موت کی سزا کا اعلان ہونے والا ہے. اللہ. تیری موت کا اعلان ہونے والا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو انگور کا رس نچوڑ کر پی رہا تھا، آپ نے کہا خوشخبری ہو تو عنقریب چھوٹنے والا ہے، آزاد ہونے والا ہے. اور صرف آزاد ہو کر جائے گا نہیں بلکہ تو بادشاہ کے خاص مصاحبین میں، وزیروں میں یا سپاہیوں میں شامل ہونے والا ہے. اور اب جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا. یوسف علیہ السلام کو جس نے قید کیا وہ تو مر گیا تھا، بادشاہ بدل گئی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو فی زمانہ بادشاہ مصر ہے اس کے سامنے جا کر میرا قصہ رکھنا کہ مجھے ناحق قید کیا گیا ہے اور پچھلے 7 سالوں سے میں جیل میں بند ہوں. میری یہ ریکویسٹ بادشاہ کے سامنے رکھنا. سنیے اب یہی مسئلہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے. قیدی اب معاملات ایسے ہوئے کہ 2-4 دن کے بعد جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا. ایک کی پھانسی کا اعلان ہوا اور دوسرے کی آزادی کا اعلان ہوا. اور چھوٹنے والا چھوٹ کر کے گیا. اور ایسے بھاگتے ہیں جیل سے چھوٹنے والے، ہم نے دیکھا ہے پیچھے سلام بھی نہیں کرتے. ساتھ میں بیرک میں رہنے والے بھی، صبح شام کھانے والے بھی، جیسی ان کا بیڑا آ جاتا ہے کہ تمہارا چھوٹنے کا اعلان ہو گیا ہے، وہ آدھا بستر اٹھا کر ایسے بھاگتے ہیں. پیچھے سے لوگ پکارتے رہتے، وہ ہاتھ دکھا کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ایسا ڈنک لگا ہوا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر اس دروازے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اس قیدی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. چھوٹا اور جیل سے بھاگا اور بھول بھی گیا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. اور ہوا ایسی ہی جیسے آپ نے کہا، وہ بادشاہ کے سپاہیوں میں شامل ہوا، پھر خاص مصاحبین میں بھی شامل ہو گیا. لیکن یہ زمانے کو بھی کئی سال گزر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ پھر 7 سال گزر گئے. اب سوچیے یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد ایک موقع آیا تھا چھوٹنے کا کہ اس بادشاہ کے پاس پیغام پہنچ جائے اور یہ نکل جائے. لیکن اس کے باوجود بھی لمبا عرصہ گزر گیا. میاں ہماری، آپ کی، آپ سب کی کیا حالت ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ کے نبی تھے. میں سوچتا ہوں کیا صبر رہا ہوگا. تنہا گزارتے رہے. ایک دن رو پڑے.
کہ اے رب العالمین یا اکرم الاکرمین، یہ قید کی زندگی کتنی لمبی گزرے گی، میں کب سے ان دیواروں کے پیچھے قید ہوں، یا رحمان یا رحیم، کیا میرے دروازے کھلنے کا وقت نہیں آیا؟ اب سنیے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یوں پوچھا تھا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے کون سی ایسی خطا کہ تو ناراض تو نہیں ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف تو میرا نبی ہے، قید میں تجھے ظالموں نے ڈالا تھا، تو جب تجھے باہر نکلنے کی خواہش تھی تو بادشاہ سے کہنے کی بجائے مجھے کہتا، تو نے قیدی کے ذریعے سے بادشاہ تک پیغام تو پہنچایا، مجھے کہتا۔ یوسف علیہ السلام اتنا پھوٹ پھوٹ کر کے روئے۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، میں بار بار پھر جب ایسے حالات آتے تھے تو اپنے آپ کو روک لیتا تھا، اور اپنے جتنے میرے مصاحبین ہیں، میرے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں سورس لگا رہے ہیں، وہاں سورس لگا رہے ہیں، میں یہی کہتا کہ بند کرو، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں مقدمہ رکھا ہوں، صحیح فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اس بات پر فخر ہے، اندر جانے کے وقت ہی میں نے یہ دعا کیا تھا۔ میں نہیں کہتا میں بہت بڑا اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی بہت برگزیدہ نہیں، بہت ہی نکما اور کمزور آدمی، ذرہ بھی نہیں۔ جیسے کہ حاجی صاحب نے بھی کہا اور آپ نے کہا یہاں کریم طبقہ ہے، مجھے چھوڑ کر کے میں سب سے گنہگار آدمی یہاں پر، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی محبت میں آیا یا تیرے نبی کے نام پر اندر آیا ہے، بس اتنی لاج رکھ لے کہ میرے چھوٹنے میں کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے وہ لاج رکھی، وہ لاج رکھی۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تجربے کے طور پر ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا ایک آزمائشی دور رہا ہے۔ آپ سب اس چیز کے لیے پریپیئر رہیں ذہنی طور پر کہ مصیبتیں ایمان والے پر جو آتی ہیں وہ درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومن کو بخار بھی آتا ہے تو مولا اس بخار کے عوض اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ مصیبتیں بھاگنے کے لیے نہیں آتی، میدان چھوڑ کر کے نکلنے کے لیے نہیں آتی۔ اور ایک بات میں بتاؤں، میرے تجربے کی بات، مجھے شروع